ایک ہفتے بعد مارچ کی نرم سی شام تھی. سورج مغرب کی آخری حد کو چھو رہا تھا اور فضا میں روشنی کی زرد لکیر بس چند لمحوں کی مہمان تھی. شام 6 بجنے کو تھی مگر سائے پہلے ہی زمین پر اترنے لگے تھے. لاہور اپنی روزمرہ کی ہلچل میں مگن تھا. ہر طرف زندگی رواں دواں تھی مگر جیسے ہر شخص کے اندر کوئی طوفان دبکا بیٹھا ہو، خاموش مگر موجود. اسی ہجوم میں سڑک کے بیچوں بیچ دو وجود نمایاں تھے. ان کے اطراف شہر کی رونق بکھری ہوئی تھی. دکانیں، ہلکی ہوا، گہری شام کا نرم سا اجالا. سفید لمبی قمیض اور سیاہ پینٹ میں ملبوس کھلے گھنگریالے بال ہوا کے ساتھ اڑتے جا رہے تھے. باریک لمبے جھمکے ہلکی جمبش سے چھنک رہے تھے. پہلو میں سیاہ آفس شرٹ اور پینٹ میں آستینیں چڑھی ہوئی کلائی پر گھڑی، انگلی میں سیاہ نگینے والی انگوٹھی، چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور پرسکون پرکشش نقوش. حسن سے لبریز ہیر اور یرمان، ایک مکمل پینٹنگ جیسے حقیقت میں سانس لینے لگی ہو. نور کی آمد کے بعد وہ اور ہیر یرمان کے دیے کے گھر میں مقیم تھی. نور نے ذمہ داری اٹھا لی تھی. وہ جاب کرنے لگی تھی اور اسی لیے انہوں نے رہائش کے بدلے باقاعدہ معاوضہ طے کر لیا. کہیں کسی کیفے یا ریسٹورنٹ چلیں؟ یرمان جل کیے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا مدھم لہجے میں پوچھتا ہے، لیکن نظریں ہیر پر نہیں تھی. بھوک لگی آپ کو؟ لہجہ دو ٹوک تھا. آپ کو تو شاید نہیں لگتی، لیکن میرے جیسے لوگ بہت کھاتے ہیں. گزارا نہیں ہوتا ایسے. پتہ ہے، جب میں چھوٹی تھی تو بہت کھاتی تھی. میری ممانی 10 بار کھانا مانگو تو 20 بار دیتی تھی، لیکن ان کی شفقت کے کچھ عرصے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں پورے 2 دن بھوکی رہی. وہ بغیر کسی ہمدردی کے بولی، جیسے کسی کہانی کا معمولی سا واقعہ سنا رہی ہو. یرمان نے آنکھیں بند کی، جیسے اس کی تکلیف محسوس کی ہو، جیسے وہی 2 دن کی بھوک خود پر جھیلی ہو. میں ترکی جانا چاہتی تھی. مجھے لگتا تھا وہاں جا کر شاید سب کچھ بھول جاؤں. کوئی انتقام یا ضد نہیں ہوگی. ایسا شاید ممکن ہوتا ہوگا، لیکن میرے ساتھ نہیں ہوا. میرا واحد خواب. آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ یرمان گھوم کر بالکل سامنے آ کھڑا ہوا. دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں پوچھا. ہمائیں رک کر دیکھتی ہیں، لوگ گزرتے رہتے ہیں. لوگوں کا یوں گزر جانا. مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی. وہ حیران سے ایک قدم پیچھے ہوئی. آپ یقین نہ کریں، پیار و محبت نہ کریں، لیکن میرے ساتھ رہیں. کبھی چھوڑوں گا نہیں آپ کو. میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن یہ مجھے اب اچھا محسوس نہیں ہو رہا. میں آپ کے ساتھ آپ کو اپنا ہمسفر بنا کر چلنا چاہتا ہوں. میں آپ سے نظریں چرا رہا ہوں. میں نظر ملا کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کچھ محسوس کرنے لگا ہوں. انکار نہ کیجیے گا. وقت لے لیجیے، چاہے 10 سال. شرمان کہہ کر دوبارہ اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا. نظریں اب بھی سامنے تھی. میں آپ کی عزت کرتی ہوں، کیونکہ جو آپ نے کیا شاید کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا. کسی انجان پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر آپ نے مشکل وقت میں ساتھ دیا اور میں کامیاب ہوئی. میں جہاں سے گزر کر آئی ہوں ابھی پوری طرح نکلی بھی نہیں ہوں. سب کے لیے حادثہ تھا، لیکن وہاں میں خود کو کھو آئی ہوں. میں دوبارہ خواہشیں پالنا چاہتی ہوں، اور وہ کسی سے جڑ کر نہیں. وہ دونوں اب بھی ویسے ہی چل رہے تھے ایک دوسرے کے پہلو میں. ریسرچ لیب میں پیمنٹ کی ادائیگی ہو چکی ہے. سب کو پتہ چل چکا ہے. ابراہیم جیل میں ہے. اسے اب کوئی بچا نہیں سکتا. کوئی نہیں. ہیر کو کچھ ہوا تھا اس بات پر، اور ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. ہاں، منشیات رکھوائیں، لیکن مرنے والا حادثہ خود بخود ہوا. ابراہیم ذمہ دار ہے، اپنی جگہ کا خود خیال رکھتا. مجھے افسوس ہے، برا ہوا اس کے ساتھ، لیکن ہم یوں اس کا شوق مناتے نہیں رہ سکتے. اس لیے جو جذبات میں محسوس کرنے لگا ہوں وہ بتا رہا ہوں. آپ نہ رکھیں، لیکن میرا دل رکھ لیں. آپ کا جانا مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا. پتہ نہیں کیوں، یہ میں نہیں جانتا. وہ کہہ کر خود بخود خاموش ہو گیا، جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا. کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وہ ہولے سے بولی. ابراہیم مجھے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا. محبت کا نہیں پتا. 8 سال خود کو صرف یہ بتایا کہ نفرت کرنی ہے. محبت جیسے جذبے سے تو پھر کیسے کبھی میں آپ کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں؟ آپ اچھے ہیں، اور بہت سے اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں. ڈھونڈ لیں اس سے پہلے کہ کھو جائیں. میرا کھویا ہوا انسان تم ہو. میرے اچھے تم ہو. تم ہی رہو گے. اس ٹراما سے میں نکالوں گا آپ کو. یرمان کہہ کر ایک بار پھر ہیر کے سامنے دوسانوں ہو بیٹھا. ول یو میری می مس ہیر تبریز دلاور؟ آس پاس چند لوگ رک گئے. شام ٹہر کر دیکھنے لگی. آسمان پر جاتے پرندے ایک لمحے کو وہ منظر دیکھ کر آگے گزر گئے. ول یو؟ وہ دوبارہ کہنے ہی لگا تھا کہ یس آئی ول. ہیر نے کہہ دیا، اور یہ بولا الفاظ تھے کہ سکون دل میں اتر گیا. مقدس الفاظ، میٹھا لہجہ، پرسکون زندگی. ایک لمحہ جو برسوں کے انتظار کو تھام گیا. آسمان آج سر پر ٹھہرا. زمین کی گردش رک گئی. ہوائیں منہ پر ہاتھ رکھے خوش ہو رہی تھیں. لوگ جو گزر رہے تھے ان کے مسئلے شاید گھر جا کر حل ہونے تھے. یہ لمحہ امر ہو گیا. لاہور نے یرمان کریم کو پناہ دے کر اپنا کر کے اس کی شناخت بنا دی. پیچھے سے مؤذن کی آواز بلند ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹروتھ، دا نیم آف اللہ.
یرمان نے زیر لب دہرایا۔ وہ ویسے ہی دوسانوں بیٹھا تھا، پھر کھڑا ہوا، کعبے کی طرف رخ کیا، بلند آواز میں کہا اللہ اکبر، اور سجدہ ریز ہو گیا۔ ایک مرد جھک رہا تھا شکر کرنے کو، لوگ رک کر دیکھنے لگے۔ فضا نے وہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وہ شخص مکمل اذان سجدے میں سن رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساتھ ساتھ ادا کیے، سجدے سے سر اٹھایا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میرے پاس عبادت نہیں تھی، میرے پاس صبر تھا مولا، یہ الفاظ اس نے دل میں کہے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چہرہ گیلا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ کیسا تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا؟ لیکن وہ یرمان تھا جو بھرے بازار سڑک کے بیچ میں شکر کرتا ہوا خدا کے سامنے جھک گیا۔ حسد، بغض سے حالی ہنسے مسکراتے لوگ اب دیکھ کر گزرتے جا رہے تھے۔ کچھ کے سروں پر ٹوپیاں تھیں، کچھ کے ہاتھوں میں شاپر تھے، اکا دکا گاڑیاں بھی گزر رہی تھی، گویا امیر غریب سب گزر رہے تھے، لیکن اس کے جیسا امیر کوئی نہ تھا۔ ہیر وہیں ساکت کھڑی کبھی یرمان کو تو کبھی ہجوم کو بڑھتے گھٹتے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی لڑکی کی تلاش تھی، کبھی دیکھی نہیں تھی، لگتا ہے وہ آپ ہے، جس کے لیے صبر کیا تھا اور جس کا برسوں انتظار تھا، وہ مل گئی۔ وہ اٹھ کر ہیر کے روبرو ہوا، ماتھے پر مٹی تھی، گالوں پر بھی تھی۔ ہیر 2 قدم آگے بڑھی، چونکہ یرمان اونچا تھا اس لیے ہیر نے گردن تھوڑی اوپر اٹھائی، ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے ماتھے تک لے گئی۔ یرمان 1 قدم پیچھے ہوا، سر نفی میں ہلایا، ابھی ہم نامحرم ہیں، کہتا ہوا ہلکا سا مسکرایا، شکر اور سجدہ تو مجھے کرنا چاہیے، آپ جیسا انسان میری قسمت میں لکھا گیا۔ ہیر نے کہتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آواز، الفاظ، انسان، عزت، مان، سب کچھ ایک ہی لمحے میں یرمان کا ہو چکا تھا۔ یرمان پلک جھپکے بغیر ہیر کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے نظر پھیر لی، جیسے آنکھیں کھول کر دیکھنے کا حق ابھی نہیں رکھتی، جیسے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ایک شرط ہے، اگر آپ مانے تو، وہ کہتی ہوئی یرمان کی سائڈ سے آگے بڑھی۔ اجازت کیسی؟ خادم آپ کا، ملکہ آپ، ہم تو بس حکم بجا لائیں گے، حکم کیجیے، وہ کہتا ہوا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اللہ، ایسی بھی بات نہیں ہے، خیر، شور شرابہ کچھ نہیں، صرف سادہ سا نکاح، یہاں تک کہ نئے کپڑے بھی نہیں، بس بہت سادہ سا، منظور ہے؟ جی جی محترمہ، منظور ہے، میرے تو پہلے ہی پھٹے پرانے کرائے کے کپڑے تھے، خیر چلو، منہ بگاڑ کر پیچھے چلتے ہوئے کہا، جس پر ہیر پہلی بار اس کے ساتھ کھل کر ہنسی، لو جی، ایک بار پہنا ہوا دوبارہ نہیں پہنتا، لیکن یہ سدھرنے والا نہیں، میں کبھی آپ کو گرنے نہیں دوں گا، یقین رکھنا، وعدہ نہیں کرتا، رشتہ نبھا کر دکھاؤں گا۔ آپ نے میری کردار کشی نہیں کی، مجھے لگتا ہے آپ مجھے خوش رکھیں گے، میں ترسی ہوئی تھی ایک خوشی کو، خود کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں، بنا کسی وعدے اور رسم و رواج کے۔ آواز ہلکی تھی اور آخر میں ذرا پھیکی سی بھی، پلیز، میری ہونے والی زوجہ محترمہ، اداس نہیں ہو، اسمارٹلی اسمائل کریں، شوہر کا حکم مانو گی تو درجے بلند ہوں گے۔ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سامنے، پھر منہ پر ہاتھ رکھے اوپر ہنس پڑے۔ اللہ، کیا کیا نہ تھا اس لمحے میں۔ خوشیاں بھاری ہوتی ہیں، انسان زیادہ اٹھا نہیں سکتا، جو اٹھا لیتا ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ مغرب کی صدا نے اندھیرے کو دعوت دی، شہر قدرتی سے مصنوعی روشنی میں ڈھلنے لگا۔ اس بیچ دور سڑک پر وہ دونوں چل رہے تھے، ایک پرفیکٹ کپل کی طرح، جن کے چھوٹے چھوٹے سائے زمین پر کہانی لکھ رہے تھے اور ہواؤں میں کسی جذبے کی سانسیں ہولے ہولے گونج رہی تھی۔ رات منڈیر پر سر اٹھائے بیٹھنے کو تیار تھی، غم کی چڑیل فی الحال کہیں ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، یا شاید آج محبت نے اسے روک رکھا تھا۔ من پسند چیز ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی من پسند چیز کھو جانے پر اذیت ہوتی ہے۔ اذیت زدہ لوگوں کا اذیت میں مبتلا ہونا، لیکن کسی کی پسند بن کر رہنا، یہ اذیت سے نکل کر محبت میں داخل ہونے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ مزید 1 ہفتے بعد، ڈاکٹرز ہسپتال اینڈ میڈیکل سینٹر، ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہسپتال جہاں حساب کتاب کے لوگ اپنے اپنے مریضوں کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے۔ ویل چیئرز، اسٹریچرز، باہر کھڑی ایمبولینسز کی آوازیں، سفید رنگ کی بلند و بالا عمارت غرور سے استادہ تھی۔ اندر آؤ تو صاف ستھرا ماحول، یونیفارم میں ملبوس اسٹاف چاق و چبند اپنے کام میں مصروف، ادھر ادھر تیزی سے حرکت میں تھے۔ ایسے ہی گھومتے ہوئے ایک وارڈ کے سامنے آؤ تو 2 ڈاکٹرز کے سامنے عظیم وقاص کھڑا تھا۔ اسی وارڈ کے باہر 2 پولیس آفیسر کھڑے تھے، وائٹ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس عظیم، سرخ آنکھیں، زرد چہرہ، ڈھلکا سا وجود، پریشان سے آواز، بہت مدھم، گویا وہاں التجا تھی، بے بسی تھی۔ دیکھیں مسٹر عظیم، ہم نے جو کیا اپنی طرف سے کیا، کوئی بھی آپ لوگوں کے قریب نہیں آ رہا، آپ کا کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے انگزائٹی اٹیک ہوا، پھر ہوش میں آتے ہی پینک ہو رہے ہیں، ابھی ان کی حالت کافی تشویشناک ہے، انہیں پہلے سے لیور کا مسئلہ تھا، ان کا لیور صحیح کام نہیں کر رہا، اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو کسی اچھے سرکاری ہسپتال میں کروائیں، جتنا خرچہ ہے معذرت کے ساتھ آپ افورڈ نہیں کر پا رہے۔ ڈاکٹر، آپ سب ٹھیک کر دیں، باس کو میں وعدہ کرتا ہوں ساری رقم چکا دوں گا۔ مسٹر عظیم، آج رات تک وہ یہاں ہے، پہلے رقم پھر کام، ورنہ معذرت کے ساتھ کوئی بھی انہیں بچا نہیں سکتا۔
ڈاکٹر، عظیم نے ہولے سے کہا۔ سوری مسٹر، ڈاکٹر کہتا ہوا چلا گیا۔ بے بسی، نا امیدی، ہار، سب کچھ وہاں محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندر خاموشی تھی، جبکہ باہر کی دنیا چل رہی تھی، اور چل کیسے رہی تھی؟ دولت سے، نشے سے، آوارگی سے، دھوکوں سے، ہر گناہ سے۔ عظیم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وارڈ کے اندر جھانکتا ہے، جہاں سفید بستر پر پڑا خاموش، رحم کھانے کے قابل وجود تھا وہ انسان جو کل تک چلتا پھرتا تھا، ڈھیر ساری باتیں کرتا تھا، پر اصرار تھا، ہاں وہ پر اصرار تھا۔ باس۔ عظیم وارڈ کے سلائڈز پر انگلیاں رکھے کھڑا تھا، آنکھوں سے ٹپک ٹپک موتی گر رہے تھے۔ باس، جس کے لیے آپ دنیا سے لڑ کے، وہ آج آپ کو اتنا بے بس کر گئی۔ ڈاکٹر علاج نہیں کرے، لوگ جو ساتھ چلتے تھے سب چھوڑ گئے، ریپوٹیشن زیرو ہوگی، ٹھیک ہونے کے بعد جیل، جیل پھر ڈاکٹرز۔ آنکھیں رگڑتا ہوا ابراہیم پر آخری نظر ڈال کر راہداری سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کے باہر وہ موبائل کان سے لگائے کھڑا تھا، باہر چند ایک لوگ موجود تھے۔ ہیلو، ہاں بولو، کچھ پتہ چلا صاحب یار؟ سیاہ آسمان کو تکتے ہوئے دوسری طرف سے کچھ بولے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ یار بہت کوشش کرو لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایک مردانہ آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اب بس میرا گھر ہے یار، کسی طریقے سے بیچ دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، صرف بابا اور ماما ہیں، انہیں کچھ وقت اپنے گھر رکھ لو۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں کر رہا ہوں نا کوشش، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہو نہیں رہا۔ ایک دو ڈیلر ہیں، شاید ہو جائے، تھوڑا اور انتظار کر لو۔ اور یار دیکھ لو تم ٹھیک کر رہے ہو یا نہیں، وہ گھر انکل آنٹی نے عمر بھر کی کمائی سے بنایا، میں اور کیا کروں صاحب یار؟ خواب دوبارہ بن جائیں گے لیکن جو چلا جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا، کوئی بھی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں دے رہا۔ ماما بابا کو پرسوں ہاسٹل یا ہوٹل شفٹ کروا دوں گا، ابھی یہ ضروری ہے۔ عظیم، میں کیسے کہوں کہ وہ گھر بیچنا ہے؟ تم تو پاگل ہو، میں نہیں کر پا رہا کچھ۔ یار پلیز، میں باس کو کھونا نہیں چاہتا، کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتا، پلیز۔ گھر چھوٹا ہے، 70 لاکھ پر مشکل ملیں گے، باقی میں کر لوں گا پلیز۔ آواز بھاری ہو چکی تھی، دل مزید خراب ہونے لگا۔ یار رو تو مت، میں کرتا ہوں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ رات بھر جا کر بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا، فکر نہ کر، میں انتظار کر رہا ہوں۔ رندی سی آواز میں کہہ کر کال بند کر دی۔ غلطیوں کی سزا اگر گناہوں کی صورت ملے تو وہ سود سمیت چکانا پڑتی ہے۔ کچھ دیر بعد عظیم دوبارہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا راہداری میں پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر وارڈ سے نکلتا دکھائی دیا تو وہ رک گیا۔ ڈاکٹر، باس کیسے ہیں؟ طبیعت؟ سوری، وہ پینک ہو رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ان کے دل۔ کیا دل؟ کیا ہوا؟ سوری، وہ شاید صدمہ لے گئے ہیں، بظاہر وہ بے ہوش ہیں لیکن ان کی جسمانی حالت ابھی تک مکمل بے ہوشی میں نہیں گئی، ان کی ہارٹ بیٹ سلو فاسٹ ہو رہی ہے۔ ایسا کیا تھا جو اس وقت ٹوٹ کر بکھرا نہ تھا؟ کچھ باقی نہ تھا۔ عظیم کو اگلی سانس بمشکل ہے۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، پیشنٹ۔ ایک لیڈی ڈاکٹر وارڈ سے باہر آتی ڈاکٹر کے پیچھے سے بلاتی ہے، ڈاکٹر تیز قدموں سے وارڈ کی طرف کیا۔ باس، بے اختیار عظیم وارڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ باس، دیکھیے آپ یہاں رکیں، اندر نہیں آ سکتے، نرس کہہ کر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ سب کچھ سلو موشن میں ہوا۔ ڈاکٹرز کا ایک گروہ ابراہیم پر جھپٹ رہا تھا، کوئی انجیکشن لگا رہا تھا، کوئی مشین چیک کر رہا تھا۔ ابراہیم کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر آواز اوزار ترتیب دے رہے تھے، ان کا فوراً آپریٹ کرنا ہوگا۔ نرس، جلدی سے سامان تیار کرو۔ فواد، تم آپریشن تھیٹر جاؤ، تیاری کرو، فوراً سرجری کرنا ہوگی۔ وہی ڈاکٹر ایک مریض کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھول کر پینک ہوتے وجود کو اسٹریچر پر لٹایا جا رہا تھا۔ باس، باس مجھے دیکھیں، میں عظیم ہوں، آپ کا عظیم وقاص۔ باس مجھے سنیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ اسٹریچر پر پڑے وجود کو روتا ہوا آوازیں دیتا جا رہا تھا، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جانے کہاں کہاں سے گر رہے تھے۔ جلدی کرو جلدی، ایک ڈاکٹر مسلسل ہدایت دے رہا تھا۔ عظیم بھی بھاگتے اسٹریچر کے ساتھ چل رہا تھا، ابراہیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے جو کانپ رہا تھا۔ ابراہیم کی آنکھوں سے بہتا پانی کان کی لو تک جا رہا تھا، وہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں بے جان نیم مردہ سا وجود لے جایا جا چکا تھا۔ مسٹر عظیم، ڈاکٹر برہان دستانے پہنتے عظیم کی طرف پلٹے۔ گارنٹی نہیں دیتے لیکن کوشش پوری کریں گے۔ انسان کی اہمیت تب ہوتی ہے جب پیسہ ہو، اور اس وقت وہ پیسہ اس انسان کو اہم بنائے گا۔ پلیز آپ جلد از جلد فارم فل کریں جن پر باقاعدہ مینشن ہوگا کہ سرجری کے دوران مریض کو کچھ بھی ہو جائے ہسپتال کا عملہ یا کوئی ذمہ دار نہ ہوگا۔ جذباتی کارروائی نہیں ہوگی، آپ ریسیپشن پر رقم جمع کروا دیں، میں آپریشن کی تیاری شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر کہتا اندر کی طرف چلا گیا۔ باس، آنکھیں بل بل بہہ رہی تھی۔ میرا فون، وہ خود سے بڑبڑایا، جیب کنگال کر موبائل نکالا۔ 5 منٹ پہلے ساویار کی کال آئی ہوئی تھی، اللہ سب ٹھیک ہو۔ کال بیک کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا اور دوسری طرف راہداری میں جا کھڑا ہوا۔ عظیم، عظیم، عظیم میرے دوست، ایمرجنسی میں سب کرنا پڑا، 10 لاکھ کا نقصان ہوا لیکن راستہ نہیں تھا اور جاننے والے بھی نہیں تھے، اتنی اماؤنٹ نہیں دے سکتے تھے، شکر ہے گھر بک گیا،
ماما بابا انہوں نے کچھ کہا تو نہیں؟ یار میری ہمت نہیں ہوئی، بس انہیں اپنے گھر لے آیا۔ 70 لاکھ کا سیل ہوا ہے، 10 لاکھ کا میں نے بندوبست کیا، اب بتاؤ کہاں بھجوانا ہے یا خود لے کر آؤں؟ عظیم نے آنکھیں بند کی، پھر آہستگی سے کھولی۔ ہاں ہاں خود لے آؤ سر، آپ فارم فل کریں، دیر ہو رہی ہے۔ ایک نرس پیچھے سے آ کر مؤدبانہ انداز میں بولی، اوکے جلدی آؤ یار، خیال سے۔ عظیم کہتے ہی کال کاٹ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عظیم ریسیپشن پہ کھڑا تھا، ایک پرچہ اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا۔ سر جلدی کریں، ہمیں اور بھی کام ہے، نرس نے تحکم بھرے انداز میں کہا اور پرچے کی طرف اشارہ کیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بنا آنسو بہائے روتے ہوئے یہ کہ کتنا مشکل تھا کسی اپنے کی جان بچانے کے لیے اس کی موت پر دستخط کرنا۔ عظیم نے خود کو مضبوط کیا اور دستخط کر دیا۔ درج کروا دیں، کل ملا کر رقم ہے 90 لاکھ اور بعد کے تمام اخراجات شامل ہیں۔ 2 ہفتے انڈر آبزرویشن میں رکھیں گے۔ جی میرا دوست سار ہے، پیسے لے کر پلیز تھوڑا انتظار کریں۔ عظیم 15-20 منٹ تک انتظار کے بعد راہداری سے ایک نوجوان نمودار ہوا، چھوٹی قد کا، صحت مند، چمکتی رنگت والا، خوبرو معصوم سا دکھنے والا، کرتا شلوار پہنے ہوئے تھا۔ زاویار، عظیم نے چونک کر دیکھا، امید کی ایک کرن آنکھوں کے سامنے روشن ہوگی۔ زاویار تیزی سے چلتا ہوا آگے آیا اور عظیم سے بغل گیر ہوا۔ عظیم نے زور سے آنکھیں بند کی، پھر کھولی۔ زاویار نے کندھا تھپ تھپایا اور خود سے الگ کیا۔ حوصلہ رکھ، کیا لڑکیوں کی طرح جذباتی ہو رہا ہے؟ عظیم نے آنکھوں کی نمی اندر جذب کی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ یہ کیش ہے اور کچھ کریڈٹ کارڈ میں ہے، میں اپنے دوست کے ذریعے لایا ہوں۔ زاویار نے جیب سے کارڈ نکالا اور عظیم کے سامنے کیا، پھر دونوں ریسیپشن پر کاغذی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ پھر وہ دونوں ہسپتال کے باہر نکل کے، زاویار پیچھے جبکہ عظیم تھوڑا آگے تھا۔ زاویار اور عظیم بچپن کے دوست تھے، ایک ہی سوسائٹی میں پلے بڑے۔ جب زاویار کی والدہ بیمار ہوئی تو عظیم نے اپنی 5 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے کر ان کا علاج کروایا تھا۔ احسان کا بدلہ صرف احسان نہیں ہوتا، احسان کا بدلہ مدد، محبت، خلوص، امن اور سکون ہوتا ہے، جو اس وقت ہسپتال کے باہر بیٹھے دو دوستوں کے بیچ سانس لے رہا تھا۔ کشادہ گراؤنڈ جہاں بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلے پلاٹ ہیں، لکڑی کے بنے بینچ، چیئرز اور ساتھ تھوڑے فاصلے پر ایک ٹیبل جیسے زندگی کو ایک مکمل تصویر میں سمو دیا ہو۔ اسی گراؤنڈ کے سامنے ایک چھوٹا گھر رنگوں کی دھنک میں نہایا ہوا، مرکزی گیٹ بڑا تھا، جیسے ہی کھولو اندر مختلف رنگوں کی مدھم روشنی خوش آمدید کہتی ہے۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کشادہ ہال، جس کے چاروں کونوں میں 4 کمروں کے دروازے، کونے میں ایک کھلا سادہ مگر جدید طرز کا کچن تھا۔ دائیں طرف ایک دیوار پر LCD اور کچن کے سامنے بیٹھنے کا مرکزی مقام تھا۔ ہال کے درمیان ایک دوسرے کی طرف رخ کیے سرخ رنگ کے 4 صوفے رکھے تھے، بیچ میں چکور میز جس پر پھولوں کا گلدستہ اور ٹیشو باکس رکھا تھا۔ ڈبل سیلنگ والے اس ہال کی نفاست الگ ہی درجہ رکھتی تھی۔ باہر سے گھر کی تھیم سرمئی، جبکہ اندر بلیک، بلیو، ریڈ اور وائٹ ماربل کے امتزاج میں لپٹا ہوا یہ گھر ایک ایسے تھیم میں مقید ہے جو نظر کو روک لے اور دل کو چھو جائے۔ یہ صرف ایک گھر نہیں، یہ احساس کا ایک زون ہے۔ نور الہدا ہلکی سی سمپل شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس کچن میں کسی لذیذ کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس کی جنبش کے ساتھ خوشبوؤں کی لہریں گھر میں پھیل رہی تھی۔ ہال کی طرف آؤ تو ایک صوفے پر عادی، اثار اور زبید، جبکہ دائیں سائڈ پر ارحام، ریان اور رندھاوا اپنے نفیس اور جاذب نظر حلیے میں تشریف فرما تھے۔ سب کے ہاتھوں میں موبائل تھے، نگاہیں اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ شرمان اپنے فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ میں نے تمہارا بیٹا آزاد کر دیا، تمہارے تمام دستاویزات اب میرے ہیں۔ چونکہ تم گھر پر ہی کیسز ڈیل کرتے تھے اور کم ہی باہر نکلتے تھے، اس لیے زیادہ لوگ تمہارے چہرے سے واقف نہیں۔ میرا آدمی دن رات تم پر نظر رکھے گا، کوئی بھی غلط قدم اور تم اپنا بیٹا کھو دو گے۔ یہ دھمکی نہیں، حقیقت ہے، ماننا ہے تو مانو۔ یہ پیغام مستجاب احمد کے فون پر روشنی بکھیرتا نمودار ہوا۔ اچانک کسی وجود نے پیچھے سے ارمان کو چکا دیا۔ ارمان نے فوراً موبائل کا سائڈ بٹن دبا کر اسکرین آف کر دی، مگر ویسے ہی سلیقے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ اس نے پہلے اسکرین کے عکس میں پیچھے کا منظر دیکھ لیا تھا۔ ڈر کے انکل؟ دہدا ہنستے ہوئے نمودار ہوا۔ عادی نے مسکرا کر دہدا کی طرف دیکھا اور کہا، دہدا غلط کہہ رہے ہو، آج تو مستجاب احمد صاحب نے بال بھی ڈائی کیے ہوئے ہیں، انکل کہاں لگ رہے ہیں؟ جرما نے عادی کی طرف نظریں اٹھائیں، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جو بات وہ عام طور پر سن کر غصے سے بھڑک جاتا، آج خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ احسان نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے اطلاع دی، مستجاب صاحب، جیسا آپ نے کہا تھا سب کچھ ہو چکا ہے، باقی تیاری آپ کے حکم کے بعد ہی ہوگی۔ اوکے، لیکن سرپرائز ابھی باقی ہے، نکاح کے بعد باقی سب۔ مستجاب کی گہری مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ مسکراہٹ جو کسی بڑی قبولیت کے بعد چہرے پر آتی ہے۔ عادی اور رندھاوا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ ایسے رویے کے عادی نہیں تھے۔ اہم، یہ کس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ ہماری میڈم کے بارے میں ہے۔ میڈم سے یاد ہے، کہاں ہیں آپ کی ہونے والی بیوی صاحبہ؟
दादा ने नजरें पूरे हॉल में दौड़ाते हुए सवाल किया, आ जाएंगी। शर्मा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, फिर अपनी टांग सीधी की, कोहनियां घुटनों पर रखी, दोनों हाथों से चेहरा ढांपा और बालों की तरफ उंगलियां चलाकर हल्का सा सांस लिया। अहम अहम आ जाएंगी। इतनी इज्जत, कम से कम आपसे 8-9 साल छोटी हैं। आदि ने शरारती अंदाज में कहा और दादा के हाथ पर हल्की चपत लगाई। जुबैद और रियान महज मुस्कुरा कर रह गए। निकाह कब है, कुछ सोचा है? मैं तो परसों जा रहा हूँ, शायद वहीं सेटल हो जाऊँ, बाद में सब चक्कर शक्कर आए लगेंगे पाकिस्तान। दादा ने जैसे बात का इख्तिताम खुद ही कर दिया। हाँ हाँ, मेरा भी आज का प्लान है, गाँव निकल जाऊँ, पहले कुछ काम थे, अब तो सब मुकम्मल है। ज़मीनें संभालूं, हीरो हीरोइन तो मिल गए, हमारा क्या काम। रियान हंसी दबाते हुए बोला, मैं वेला हूँ, पहले लगता था दिल लग जाएगा, अब लगता है लगना ही नहीं। आदि ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ पहले अरहाम की तरफ देखा, फिर किचन से आती नूरुल हुदा पर नजर डाली, जो एक बड़ी सी ट्रे मेज पर रख रही थी। वैसे मैं तुमसे बड़ी हूँ, आप भी कहा करो। नो चाइनीज डिशेस नफासत से डोंगों में डालने लगी। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। आदि ने मुंह बनाकर मजाक में कहा और नूर के हाथ से डोंगा ले लिया। लेकिन मेरा है, जिसमें नूरुल हुदा पूरी की पूरी समा चुकी हैं। अटल खूबसूरत लहजे में अरहाम आदि की तरफ देखकर कहता है, तन से खाली मजाक वाला लहजा था। अच्छा अच्छा, सब छोटे बड़े हैं, दिल तो वैसे ही टूट जाते हैं। सुबैत ने हंसते हुए चम्मच थामा। आदि के दिल को कुछ हुआ जरूर था, मगर उसने फकत हल्की मुस्कुराहट के साथ खुद को खाने में मसरूफ कर लिया। बहुत मज़े का बनाया है नूर, क्या ही जायका है, सच में मज़ा आ गया। शर्मान दिल से तारीफ कर रहा था। ये खुशी थी या किसी और खुशी का असर? हेलो, अकेले अकेले सब खा रहे हो, हमें तो याद ही नहीं फरमाया। ब्लॉक हील की टिक टिक करती सफ़ेद पैंट और घुटनों तक आती ब्लैक शर्ट में मलबूस खुले घुंघरियाले बाल, हाथ में ब्रेसलेट और फिंगर्स में रिंग, एक हाथ में स्टाइलो का छोटा पर्स, चेहरा हल्के मेकअप में चमकता हुआ और अरबी खुशबू की महक हॉल में बिखेर गई। दो सोफों पर बैठे सबने चौंक कर देखा। शर्मा ने डोंगा मेज पर रखा, फौरन खड़ा हो गया, सीने पर हाथ बांधकर मुअद्दब अंदाज में झुककर सलाम किया। अभी से जो रुके गुलाम, आदि ने दांत भींच कर छेड़ा। एसार खामोश रहा, महज रुख फेर लिया। इतना झुकने की जरूरत नहीं, मैं इतनी भी काबिल एहतराम नहीं हूँ। और मुस्कुराकर मेज पर पर्स रखती शर्मान से कुछ फासले पर बैठी। उन्होंने सबके चेहरे देखे, मुस्कुराहटों में लिपटे हुए, ये खुशियों से अंदर तक महसूस हुई। चलें, मुद्दे पर आते हैं। हम सबको आज या कल बिखर जाना है, और यहाँ हम सब निकाह की बात के लिए जमा हुए तो वही करेंगे। नूर ने डोंगा उठाया, हीर को पकड़ाया और वापस अरहाम के पहलू में बैठ गई। ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह कल सब हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को एतराज़ ना हो तो क्या मैं रूम में जा सकती हूँ? बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हीर ने नूर की तरफ देखते हुए आहिस्ता लहजे में कहा। डन डन, किसी को मसला नहीं है ना? आदि उठकर किचन की तरफ जाते हुए जल्दी से बोला, आया फैसला बदल ही न जाए। सब हंस पड़े, चेहरों पर हल्की हल्की खुशी की रोशनी छलक रही थी। शर्मान की आंखें लम्हा भर को नम हुई, वो चुपचाप रुख फेर गया। हॉस्पिटल के बाहर प्लॉट्स में कुछ लोग बैठे थे, शायद मरीजों के साथ होंगे या ड्राइवर होंगे। उसी बीच दो वजूद संगी बेंच पर बरजमान थे। रात गहरी हो चुकी थी, वहां मौजूद लोग तकलीफ में जरूर थे, लेकिन किसी का मरीज अजीम की मरीज जितना बेबसी भरा ना था। बेंच पर बैठा अजीम बेबसी की चलती फुटती तस्वीर लग रहा था। उसके साथ जावियार बैठा था, चेहरा अफसुर्दा था। क्या करोगे अब? न जॉब, न अपना घर, न कोई अपना, सब कुछ एक पल में ख़त्म करके यूं आ बैठे हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना यार। सावियार की आवाज़ में शिकायत भी थी और बेचैनी भी। बड़े लोग जो होते हैं, वो एक मिनट में ज़मीन से आसमान का और आसमान से ज़मीन का सफ़र करवा देते हैं। उनके सबसे बड़े दुश्मन उन्हीं के घर वाले होते हैं, और हर बार मसला सिर्फ एक होता है, प्रॉपर्टी। सावियार, वो सिर्फ बॉस नहीं, वो मेरे सब कुछ हैं। अगर मुझे उनके लिए जान भी देनी पड़ी तो दूंगा। सरूबैत के ऑफिस में मेरे वालिद काम करते थे। बाबा की रिटायरमेंट के बाद वो जॉब मैंने संभाली। हल्की हल्की सी हवा उन दोनों के बीच से गुजर रही थी। तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो अजीम, जावियार ने बेबसी से कहा। अंकल ने अगर सारी जिंदगी उनके ऑफिस में गुजारी है तो उस कमाई को उनके बेटे पर मत लुटाओ। आज वो मरीज है, कल वो कैदी, और सबसे पहले तुम ही पकड़े जाओगे। वो मरीज से कैदी बन जाए, मंजूर है, लेकिन उन्हें कुछ ना हो। अजीम की आवाज़ भुरा गई। रक्षंदा मैडम दाऊद को लेकर निकल गई। अगर आज के दिन इस वक्त बॉस के फादर होते यहाँ तो वो संभाल लेते। अजीम ने कहकर टेक लगाई और नजरें दूर एक स्ट्रेचर की तरफ जम गई, जहाँ किसी को ले जाया जा रहा था। अजीम यार, जब उसके अपने छोड़ के सगा बाप नहीं आया तो तुम क्यों इतना सब कर रहे हो? वो ठीक होकर भी सीधा जेल जाएंगे, न घर है, न जायदाद, न बैंक बैलेंस, सब कुछ खाली है। वो जब घर था तो साथ था, अब छोड़ दो। अजीम ने जावियार की तरफ देखा। जावियार, पता नहीं कितनी तकलीफ हुई होगी बॉस को। उस दिन पुलिस ले जा रही थी, तब मुझे होश आया। मैं पीछे गया तो पुलिस थाने के बजाय हॉस्पिटल ले आए। 2 दिन बाद होश आया और जैसे ही आँख खुली, उस लड़की का नाम लिया। आंखें बंद थी लेकिन होंठ
اسی کا نام پکارے تھے۔ پینک ہوتے رہے مسلسل، نہ ہوش نہ بے ہوشی، پھر انزائٹی۔ ایسی حالت میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ 2 ہفتے گزرنے کو ہیں مگر ابھی تک کوئی سدھار نہیں۔ کوئی اتنا سالم کیسے ہو سکتا ہے، اور کوئی مرد ہو کر اتنا کمزور دل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ عظیم کہتے کہتے رو پڑا، جیسے وہ درد خود اس پر بیتا ہو۔ زاویار اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بہت کچھ کھویا ہے عظیم، کم سے کم 1-2 ہفتے تو لگیں گے سنبھلنے میں۔ میں برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا، بس تمہیں سمجھا رہا تھا۔ 4 ڈاکٹرز جراحی لباس میں ملبوس ابراہیم کے اوپر جھکے ہوئے تھے، ہاتھوں میں دستانے، چہروں پر ماسک، سر پر کیپ اور آنکھوں پر گہرے عدسوں والے چشمے تھے۔ اوپر لائٹنگ مشینز کی چمک، ارد گرد ٹی ٹی کی موجودگی اور دوا کی تیز سمیل پورے ماحول کو ساخت کر رہی تھی۔ سفید بٹ پر لیٹا وجود، جس کا چہرہ زرد سے بھی زرد ہو چکا تھا، ہونٹوں پر پیپڑیاں جمی تھیں، بال بکھرے اور کمزور ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز خون آلود روئی کے ٹکڑے اور استعمال شدہ اوزار ایک اسٹیل کے ٹرے میں رکھ رہے تھے۔ پاس ہی ایک اور ٹرے میں اضافی روئی اور آلات موجود تھے۔ فواد، ڈونر کا لیور چیک کیا ہے؟ نارمل ہے نا؟ جی ڈاکٹر، لیکن کیا پیشنٹ اسے مکمل ایڈجسٹ کر پائے گا؟ جو بھی ہو، ہمیں صرف ڈاکٹر کا فرض نبھانا ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ قطعیت لیے ہوا تھا۔ لیور ٹرانسپلانٹ جگر کی پیوند کاری، یہ ایک حساس اور پیچیدہ جراحی عمل ہوتا ہے جس میں کسی زندہ صحت مند انسان، عام طور پر قریبی رشتہ دار کا جگر جزوی طور پر نکال کر مریض کے نکارہ جگر کی جگہ لگایا جاتا ہے۔ مریض کو مکمل بے ہوشی، جنرل انستھیزیا دی جاتی ہے تاکہ سرجری کے دوران کوئی رد عمل یا جنبش نہ ہو۔ یہ سرجری تقریباً 8 سے 12 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ پاکستان میں اس کی قیمت اوسطاً 80 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک اسپتالوں اور سہولیات کے حساب سے لاگت میں فرق آتا ہے۔ سرجری کے بعد مریض کو 2 ہفتے آئی سی یو یا وارڈ میں مکمل زیر نگرانی رکھا جاتا ہے، تیسرے ہفتے گھر منتقل کیا جاتا ہے اور چوتھے ہفتے میں چیک اپ کے لیے واپس بلایا جاتا ہے تاکہ انفیکشن یا کسی پیچیدگی کا اندیشہ نہ ہو۔ سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ ایک ٹرے میں ایک لیور رکھا ہوا تھا، خون سے تر نئی زندگی کا آخری سہارا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ابراہیم کا پرانا نکارہ جگر تھا جسے نکال دیا گیا تھا۔ بار بار جراحی اوزار اٹھائے جا رہے تھے۔ ابراہیم کا سینہ خون آلود تھا، جتنا صاف کیا جاتا اتنی ہی سرخی ابھرتی۔ مکمل خاموشی تھی، کسی کا جسم کھلا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد کے ہاتھ خون میں لت پت۔ مشینیں مسلسل آوازیں دے رہی تھیں، بی پی، ہارٹ بیٹ اور جسم کی تمام فزیولوجیکل ریئیکشن ڈیجیٹل مانیٹر پر ظاہر ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر آپس میں مختصر اور نپی تلی بات چیت کر رہے تھے، اوزاروں کا تبادلہ جاری تھا، لیکن سب کی نظریں، ہاتھ اور ذہن ایک لمحہ بھی لغزش نہیں برت رہے تھے۔ کوئی غلطی موت کا سامان ہو سکتی تھی۔ فگر ایک جدید ڈیجیٹل مانیٹر جسم کی اندرونی کیفیت، دل کی دھڑکن، خون کی روانی، درجہ حرارت اور دیگر کارکردگیاں لمحہ بلمحہ واضح اور بروقت دکھاتا ہے تاکہ ڈاکٹر کسی بھی تبدیلی کو فوری طور پر سمجھ سکیں۔ باہر گہری رات تھی، خاموش، سنسان، جیسے وقت بھی رکا ہوا ہو اور اس کالی رات میں کوئی تھا جو خون سے نہایا ہوا کسی کی یاد میں مر رہا تھا۔ وقت بظاہر آہستہ چل رہا تھا، لیکن ہم لمحہ بلمحہ اس کے ساتھ چلتے رہے۔ گھر کے کچن سے ہوتے ہوئے ہال پار کر کے دائیں طرف والے کمرے میں، جس کی دیواریں نیلے رنگ سے رنگی ہوئی ہیں، باہر کی طرف کھلتی ہے کھڑکی، درمیان میں چھوٹا بیڈ اور ڈریسنگ ٹیبل جس پر نیا نیا میک اپ کا سامان سجا ہوا تھا۔ کھڑکی کے ساتھ والی دیوار پر ایک مہرون رنگ کی الماری نصب تھی۔ الغرض پورا کمرہ رنگوں کے ایسے امتزاج میں ڈوبا ہوا تھا جن کی کوئی ترتیب، کوئی مطابقت نہیں تھی۔ کھڑکی کے پاس ہیت کھڑی تھی، رف سے نائٹ ڈریس میں ملبوس، چہرے کے گرد 2 لٹیں جھول رہی تھی، دونوں ہاتھ کھڑکی میں بنی جگہ پر رکھے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا اندر داخل ہو رہی تھی۔ باہر نظر ڈالو تو دور دور تک بڑی بڑی عمارتیں اپنی بے نیازی کے تکبر سے سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ آس پاس چھوٹے بڑے گھر اور ڈبل سٹوری مکانوں کی قطار تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، دور افق پر سورج دھیرے دھیرے مشرق کے کنارے سے جھانک رہا تھا۔ اس سب کے بیچ پرندوں کی مدھم چہچہاہٹیں ماحول کو جاندار بنا رہی تھیں۔ ہیر کی گہری نیلی آنکھوں سے آنسو روا تھے، ناک سرخ ہو چکے تھے، چہرہ ملال زدہ۔ محترمہ 4 بجے سے جاگ رہی تھی، بے چینی دل پہ گوڑے ٹکائے بیٹھی تھی۔ نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماضی کی زندگی ایک فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ رشتے، محبت، دھوکے، فریب، تکلیفیں، مختلف چہرے، مختلف تاثرات۔ ایک چہرہ جو بار بار ابھر آتا، تکلیف دے رہا تھا، ابراہیم عبید کا چہرہ۔ جان چھوڑ دو ابراہیم، وہ آہستگی سے بڑبڑائی، اتنا کیوں یاد آتے ہو؟ اب تو ہمارا ایک ہونا بھی ممکن نہیں۔ مٹھیاں بھینچیں، آنکھیں بند کیں اور آنسوؤں کے ساتھ کراہ کر بولی، آپ نے کیا ہے سب، آپ ہی کی وجہ سے میں اتنی تکلیف میں رہی، میں نے اپنا سکون گنوا دیا۔ آخری وقت میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی لیکن کھونا پڑا، آپ میرے قابل نہیں تھے۔ آپ کو سب معلوم تھا، اپنی ماں کے بارے میں کون لا علم ہوتا ہے، آپ نے دھوکہ دیا، آپ کی ماں نے دھوکہ دیا۔ ڈاکٹر، ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، کنٹرول کرنا ہوگا۔ پچھلے 9 گھنٹوں سے آپریشن جاری تھا مگر صورتحال مزید سنگینی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ نفرت نہیں ہے مجھے آپ سے، پر نہیں،
میں تو چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر سکی، میں نے جو کیا اپنی ضد میں آ کر کیا۔ اسپتال کے مخصوص حصے میں جہاں نماز کا انتظام تھا، 3 سے 4 جائے نماز پیچھے تھے، وہاں عظیم گیلی آنکھوں کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ خدا کے حضور جھکا ہوا تھا، دعا میں التجا تھی، تکلیف میں آپ کو چھوڑ کر آگے بڑھی ہوں، یا اللہ دنیا چھوڑ سکتی ہے، آپ نہ چھوڑیے گا۔ ڈاکٹر سرجری مشکل ہو رہی ہے، میں نے پہلے طبی امداد فراہم کی تھی، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں شادی کر کے آپ کو بھول جاؤں گی کہ کوئی ابراہیم بھی تھا۔ آنسو مسلسل گر رہے تھے، نظریں آسمان پر ٹکی تھیں۔ یا اللہ، ایک انسان کو بھولنا جس کی وجہ سے دل ٹوٹا ہو بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اس لڑکی کا عکس میرے باس کے ذہن سے مٹا دیں، بس اسے ٹھیک کر دیں۔ عظیم بند آنکھوں سے ہاتھ پھیلائے رو رہا تھا۔ فواد، فگر میں مسئلہ آ رہا ہے، جلدی چیک کرو۔ ابراہیم کی ہارٹ بیٹ بڑھ رہی تھی، سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، جسم کھلا ہوا اور بند آنکھوں سے آنسو کان کی لو تک بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میں کچھ نہیں مانگوں گا، اپنی کھوئی ہوئی محبت بھی بھول جاؤں گا، بس میرے باس کو بچا لیجیے۔ میں ایک بار بھی اس کا نام اپنے دل و دماغ میں نہ لاؤں گا، اس کا عکس تک بھلا دوں گا، بس میرے باس کو زندگی دے دیجیے۔ میں مستجاب سے شادی کر کے اس اذیت سے خود کو نکال لوں گی۔ میں کمزور ہوں لیکن خود کو مضبوط بناؤں گی۔ یا اللہ، وہ ہمیشہ مضبوط رہے، اب کمزور ہو گئے، انہیں لڑنے کا حوصلہ دیجیے، انہیں بیماری سے لڑنے کی طاقت دیجیے۔ عظیم نے دعا میں پھیلائے ہاتھ پیالے کی صورت بنا کر چہرے پر پھیر لیے۔ سب کچھ نارمل ہے الحمدللہ۔ آپریشن کامیاب ہو چکا تھا، ڈاکٹرز نیم مردہ وجود پر کپڑا ڈال رہے تھے جو ایک طرف سر ڈھلکائے پڑا تھا۔ ارد گرد سے جراحی آلات، خون آلود روئی اور دیگر اوزار سمیٹے جا رہے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں خوشیاں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ یا اللہ، مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا۔ ہیر کہتے ہوئے آسمان سے نظر ہٹا کر اپنے کمرے میں واپس آئی اور ہولے ہولے قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف چلے گی۔ باہر سے آنے والی ہوا نے اندر آ کر آمین کہا تھا۔ 4 بجے کا وقت تھا، سورج مغرب کی جانب جھکنے لگا تھا اور شام کے سائے دھیرے دھیرے دھرتی پر اترنے لگے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، گویا موسم صاحب آج موڈ میں تھے۔ وہی رنگ برنگا سا گھر آج مختلف آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کی گہما گہمی تھی، کہکوں کی گونج تھی۔ کہیں خوشیاں تھی تو کہیں دل کے اندر موت کی سی اذیت اور درد، جس کی حیثیت اب ایک قبر سی ہو چکی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ عادی، دہرہ، زبید، ریان، ارحام، اظہار اور رندھاوا، سب 3 پیس میں ملبوس، الگ الگ خوشبوؤں میں ڈھلے ہوئے، ہر چہرے پہ چمک، ہر انداز میں بے فکری چھلک رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح عادی اور دہدہ کی روایتی چٹکلے سب کو ہنسا رہے تھے۔ صوفے وہی، ترتیب ویسی، باتیں ویسی، ایک صوفے کا اضافہ تھا، ساتھ والا 3 سیٹر خالی تھا۔ اسے گھر کے ایک کمرے میں نور کھڑی تھی، بلو فراک، لمبے جھمکے، ہائی ہیلز، دوپٹہ گردن میں ڈال کر پیچھے چھوڑا ہوا تھا، ہلکی سے گلابی میک اپ میں جاذب نظر لگ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں ہیر تیار بیٹھی تھی، کمرہ سفید روشنی سے چمک رہا تھا، ڈریسنگ ٹیبل پر مختلف برانڈز کا میک اپ بکھرا ہوا تھا۔ ہیر کا پیچ کلر کا شرارہ جس کی سائڈز پر ہلکا سا کام تھا، بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، 2 گھنگریالی لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھی، ڈارک میرون لپسٹک، آنکھوں پر صرف مسکارا، ہلکے گلابی گال، گردن میں ایک باریک چین، بلیک ہیومن ہارٹ، ابراہیم کی دی ہوئی۔ دوپٹہ آدھے سر پر جمع تھا، کندھے سے نیچے تک اترتا ہوا، پیچ ہیلز پہنی ہوئی تھی، وجود سے عربی مہک اٹھ رہی تھی۔ ہیر، کمرے کا دروازہ کھولتے ہی نور کی آواز سکوت توڑتی ہے، تیار ہو میری پیاری بہن؟ وہ چلتی ہوئی قریب آئی۔ بالکل، کوئی کمی لگ رہی ہے تو بتاؤ۔ ارادہ نہیں تھا لیکن پلان بن گیا۔ ہیر ہولے سے مسکرائی، نور نے ہاتھ تھامے جو کہ مہندی سے خالی تھے، لیکن بریسلیٹ اور رنگز جگمگا رہی تھی۔ ایسے کیسے نہ بنتا، میرے جیجا جی کا پہلا بیاہ ہے ماڑو، کاہے کو نہ بنتا ارادہ۔ ہاتھ چھوڑ کر بازو تھامے پھر گلے لگ گئی۔ بے اختیار ہیر نے آنکھیں دبائیں، کم وقت آنسو نکل ہی گیا۔ نور نے چہرہ دیکھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ رو لو ہیر، ہر اس غم پر جو تمہارے لیے نہیں تھا، اور ہر اس خوشی پر جو تمہیں ملنی چاہیے تھی۔ سمجھانے سے بہتر سمجھنا ہوتا ہے، جتنی جلدی جو سمجھ جاتا ہے اتنی جلدی وہ اذیت سے نکل آتا ہے۔ مجھے کبھی رونے کا وقت ہی نہیں ملا نور، جو کھو گیا اس پر آنسو بھی نہ بہا سکی۔ ٹراما ہے کہ نکل نہیں پا رہی، وقت ہیل نہیں ہوتا وقت ہیل۔ نور نے ہیر کا چہرہ ہاتھوں کے حالے میں لیا، بہتے آنسو ہولے سے پہنچے۔ مستجاب بھائی اچھے ہیں، خوش رکھیں گے، لیکن تمہیں بھی قدم سے قدم ملانا ہوگا۔ اگر انہوں نے تمہارے ماضی کو کھنگالا نہیں تو تم بھی اس کی مخلصی پر سوال نہ کرو۔ اگر غم کے بعد فوراً سویرا چھا رہا ہے تو اپنی قسمت پر رشک کرو۔ لوگوں کو لوگ کھا جاتے ہیں، نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ زمین میں گر جاتا ہے، الفاظ ایسے کہ روح تک کھینچ لیں۔ اگر ابراہیم بہتر نہیں تھا تو مستجاب بہتر ہے۔ ایک عرصہ تم نے اپنی ذات کو انتقام کا حصہ بنایا، اب جو ہو اسے قبول کرنا۔ جیسا انسان ہوتا ہے اسے ویسا نوازا جاتا ہے۔ مستجاب تمہاری قسمت میں ہے، وہ تمہیں مل رہا ہے، جو نہیں تھا وہ چھوٹ گیا۔ ہیر نے اس بات میں سر ہلایا، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ نور نے پیار سے ہاتھ تھاما، چلو نیچے آ رہے ہیں تمہارے پاؤ۔ دونوں ہنس دیں۔
دوسرے کمرے میں یہ ارمان کھڑا تھا۔ کمرے میں بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور ایک نفیس سا کاؤچ تھا۔ سب کچھ صاف ستھرا ایک منظم ترتیب میں تھا۔ پیچ کلر کے 4 پیس میں ملبوس چمکتے نوکدار بوٹ، بال جل سے سلیقے سے پیچھے کیے ہوئے، تازہ ہلکی شیپ، ہونٹوں پر دھیما سا تبسم، ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی اور دوسری انگلی میں انگوٹھی چمک رہی تھی۔ لباس اس کے بدن پر ایسے جچا تھا جیسے کسی سلطنت کا وارث ہو۔ ہر سمت خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ وہ اتنا خوبرو تھا کہ شاید اگلی ایک صدی میں بھی اس جیسا حسن کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ، یہ دل اگر یوں ہی دھڑکتا رہا تو میں کیا کروں گا؟ شرمان نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ ہر خواہش، صبر، امتحان پر میں صرف بے بس ہوتا۔ کاش نہ ہوتا میرے صبر کا صلہ۔ اللہ، مجھے وہ ملا جو چاہیے تھا۔ ہر گناہ کیا میں نے جو دنیا میں ہے، لیکن جو مجھے ملا۔ شرمان آخری نظر اپنے حسن کے نام کر کے پلٹا اور قدم بڑھائے۔ وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ خوشبوؤں میں رچا بسا حسین شخص ڈور ناپ پر ہاتھ رکھ کر خود کو نارمل کرتا ہے۔ نور ہیر کے سر پر سرخ رنگ کا باریک کامدار دوپٹہ رکھتی ہے۔ مجھے میرے صبر کے بدلے ملا ہے جو ملا ہے۔ اب وہ قدم قدم ہال کی طرف بڑھتا ہے۔ دل کی دھڑکنیں ٹھاٹھے مارتی لہروں کی مشابہ تھیں۔ ہال کے دروازے پر رندھاوا نے مولوی صاحب سے جھک کر سلام کیا۔ 70 سالہ وہی بزرگ، ہاتھ میں رجسٹر، انگلیوں میں تسبیح، چہرے پر پرنور عاجزی۔ نرمی سے قدم بڑھاتے وہ اندر داخل ہوئے۔ ہوش آ گیا مسٹر عظیم، اب وہ مکمل طور پر خطرے سے باہر ہیں۔ آپ مل سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جی ڈاکٹر۔ عظیم وارڈ کا دروازہ ہولے سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ ابراہیم مشینوں کے ہجوم میں جکڑا ہوا تھا۔ چہرہ بے رنگ، آنکھیں کھلی ہوئی سیدھی عظیم پر جم گئی۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے دوائیوں کے زیر اثر رہا۔ یہ اندازہ لگانا فی الوقت دونوں کے لیے مشکل تھا۔ عظیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہی بکھرے سے بوسیدہ حلیے میں وہ اسی کے لیے دن رات بھلائے ہوئے تھا۔ نور ہیر کو لے کر دروازہ عبور کرتی ہے۔ سب کے قدم جیسے وقت کی رفتار سے الگ ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ ہیر ارمان سے 2 قدم، عظیم ابراہیم سے، مولوی حال سے صوفے تک۔ مولوی صاحب نے سفید پلکیں اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ ایک طرف کے ارمان کی نگاہیں جھکی ہوئیں اور دوسری طرف ہیر گھونگھٹ میں بچھی پلکیں لیے کھڑی تھی۔ میں نے تمہارے نکاح کی دعا کی تھی۔ پہلا قدم، اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ دوسرا قدم، عظیم وقاص، کیا وہ مجھ سے ملنے آئی تھی؟ تیسرا قدم، میری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ چوتھا قدم، میں ابراہیم کو دعا میں بھی یاد نہیں رکھوں گی۔ اگلا قدم، وہ صبر کا صلہ ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اگلا قدم، وہ میری دعا ہے۔ عظیم وقاص۔ آخری قدم۔ سنگل سیٹر پر مولوی صاحب رجسٹر کھولنے لگے۔ سامنے 3 سیٹر پر ہیر اور جرمان فاصلے پر بیٹھے تھے، باقیوں پر باقی سب۔ نور نے دوپٹہ سر پر ٹکایا۔ باس، وہ چلی گئی ہیں۔ آپ بس اپنا خیال رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو تھوڑی دیر قبول کر لیں۔ عظیم ابراہیم کے پاس بیٹھتا ہوا، ڈرپ لگے ہاتھوں میں لیا، آہستگی سے بولا۔ نڈھال وجود عظیم کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ نکاح کا وقت شروع ہوا۔ نکاح خواہ نے چند کلمات دہرائے اور پھر سی گئے اجاب و قبول ادا کیے بغیر رجسٹر ہیر کی طرف بڑھا دیا۔ یرمان کی آنکھیں بند تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہیر نے رجسٹر تھاما۔ پہلا دستخط، عظیم وقاص، میں نے صرف اس کا انتظار کیا تھا۔ دوسرا دستخط، عظیم وقاص، وہ میری قبولیت تھی۔ تیسرا دستخط، عظیم وقاص، اسے میری قسمت نے چن لیا تھا۔ ابراہیم کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو گئی۔ عظیم نے ڈرپ لگے ہاتھ پر سر رکھ دیا۔ دوسرا انسان جب تک قبول نہ کرے، قبولیت مکمل نہیں ہوتی باس۔ شرما نے آہستگی سے آنکھیں کھولی، آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، دل بے قابو تھا، ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے۔ نکاح خواہ نے رجسٹر یرمان کی طرف بڑھایا۔ یرمان نے کانپتے ہاتھوں سے رجسٹر تھاما، آنکھوں کی نمی اب قطرے بن چکی تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر کان کی لو تک پہنچا۔ یرمان اب دستخط کر رہا تھا۔ اچانک بجلی زوردار آواز سے کڑکتی، ہال کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور پھر بند ہوا۔ ہوا شور مچاتی اندر آئی۔ یرمان کے آنسو گال پر بہہ گئے۔ لائٹس بند ہو گئی۔ ہاسپٹل کی کھڑکی سے کھلی ہوا جھڑاپ سے اندر گھسی، پردہ لہلایا۔ ابراہیم زوردار آواز سے چیخ اٹھا۔ وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ تیسرا اور آخری دستخط، ہیر یرمان کے نام۔ عظیم وقاص، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، ہیر کو بلا دو پلیز، اسے کہو میرے پاس آ جائے۔ لیٹے ہوئے ابراہیم نے عظیم کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔ عظیم نے شدت سے آنکھیں بند کی، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ ابراہیم کا ہاتھ چھوڑ کر وہ روتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ سب نے دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ چہروں پر پھیر لیے۔ بجلی بحال ہو گئی۔ نور ہیر کے گلے لگی، آدھی کھلے دروازے بند کر کے ہوا کو واپس لوٹا رہا تھا۔ نرس نے کھڑکی بند کی، ابراہیم کو انجیکشن دیا۔ وہ کچھ بڑبڑاتا ہوا نیند کے آغوش میں جانے لگا۔ آواز نہیں، صرف ہونٹوں کی جنبش باقی تھی۔ چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ کمرہ ایک بار پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔
ہال میں خوشیوں کا سما تھا، ہر چیز جیسے قبولیت کی گواہی دے رہی تھی۔ ہوا ساکت ہوگی، بجلی کی کڑک خاموش ہوئی اور ہر طرف خوشی کا شور پھیل گیا۔ زور و شور سے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھی، صوفے پیچھے ہٹا دیے گئے، میوزک تیز بیٹ کے ساتھ ہال میں گونجنے لگا، سب جوڑوں میں ڈانس کر رہے تھے۔ عادی اور دہدا، زبید اور ریان، ارحام اور نور الہدا، احسار اور رندھاوا سائڈ پر کھڑے، ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ ہیر کا گھونگھٹ تھا، یرمان مجھ سے ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، باقی سب دائرہ بنائے ان دونوں کو گھیرے میں لیے ناچ رہے تھے۔ میوزک تیز تھا، شور اتنا کہ کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور دوسری طرف خاموشی ایسی کہ سوئی گرنے کی آواز سنائی دے، مشینوں کی ہلکی ہلکی ٹک ٹک، ابراہیم کی بڑبڑاہٹ نیند میں بھی اسے ہی پکار رہا تھا۔ کہیں دیکھا ہے ایسا شور جس میں آواز سنائی نہ دے؟ کہیں دیکھی ہے ایسی تنہائی کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی گونجے؟ ابراہیم کے چہرے پر ہر درد، ہر اذیت کی چھاپ تھی۔ وہ سفید بستر پر پڑا تھا، مردہ سا، ایک ہارا ہوا شہزادہ، ایک بے بس مرد، خالی ہاتھ اور بے اختیار تھا۔ ایسا منظر کہ دیکھنے والے کا دل دھک سے رہ جائے۔ ضروری نہیں کہ اذیت چیخنے میں ہو، اصل تکلیف خاموشی میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک بند کمرہ، ایک لاوارث سا وجود اور ایک تنہا انسان۔ تکلیفیں لاوارث نہیں ہوتی، ان میں وراثتوں کی دی اذیت ہوتی ہے۔ وارڈ کے باہر دو پولیس اہلکار تعینات تھے، لوگ اپنی اپنی خوشی اور دکھ کو اندر ہی اندر سمیٹے چپ چاپ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ہجوم کم تھا لیکن خاموشی میں بوجھ تھا۔ وارڈ کے باہر عظیم باسی سفیدی میں ملبوس ڈاکٹر برہان کے سامنے کھڑا تھا۔ مسٹر عظیم، وہ کم از کم 2 ہفتوں تک یہیں رہیں گے۔ سرجری کی مکمل نگرانی یہاں کی جائے گی، اور چونکہ وہ شدید صدمے میں ہے اس لیے اکثر اوقات انہیں بے ہوش رکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر، کوئی سنگین مسئلہ تو نہیں، یا یہ سب محض احتیاط ہے؟ عظیم پریشانی میں بولا۔ آپ زیادہ سنجیدہ لے رہے ہیں، پریشانی ختم ہو چکی ہے، شکر ادا کریں۔ بستر پر لیٹے ہوئے انسان سے لوگ جلد اکتا جاتے ہیں، لیکن اگر صحت ہو تو بڑی سے بڑی پریشانی بھی برداشت کی جا سکتی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ اپنا خیال رکھیں، ڈاکٹر کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دے کر آگے بڑھ گیا۔ کبھی ہنستا مسکراتا، صاف ستھرا لباس پہنے، خوش مزاج اور پرکشش آنکھوں والا نوجوان آج وہی عظیم باسی آنکھوں اور بوجھل قدموں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تکلیف، اذیت، دکھ اور پریشانی، کیا کچھ نہیں تھا جو ان 2 ہفتوں میں امڈ آیا تھا؟ کچھ لوگوں کو مخلصی مار دیتی ہے اور پریشانیاں چہرہ بگاڑ دیتی ہیں۔ دن تو بہرحال گزر جاتے ہیں، مگر جو لوگ تکلیف میں ہوں وہ دن نہیں گزارتے، تکلیف گزارتے ہیں۔ ہال اب خالی ہو چکا تھا، البتہ صفائی کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ نور الہدا اپنے کمرے میں جا چکی تھی، زبید اور ارحام نوکری کی تلاش میں نکل چکے تھے، عادی اور احسار بھی ارمان کے سونپے گئے کاموں کی انجام دہی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ باقی تمام افراد اب ٹیم کا حصہ نہ تھے، اپنی اپنی زندگیوں کی طرف لوٹ چکے تھے۔ جس کمرے میں کچھ دیر پہلے ارمان تیار ہو رہا تھا، اب وہی کمرہ ہیر کا تھا، صاف ستھرا نفیس سا کمرہ۔ بیڈ پر وہ بیٹھی تھی، چہرے پر ابھی بھی دوپٹہ تھا۔ نور کے سوا کسی نے ہیر کو اب تک نہیں دیکھا تھا، شرمان نے بھی نہیں۔ اس نے ہولے سے دوپٹہ سرکار کر پیچھے کیا، خوبصورت چہرے نے خاموشی سے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ پاؤں دکھ رہے تھے، فولڈ کیے ہوئے تھے، جنہیں وہ آہستہ آہستہ سیدھا کرتی گئی۔ ٹانگیں ہلکی سی دراز کی، آنکھیں موند لیں، کمرے کی دیواریں رک رک کر جیسے کسی کے نصیب کا حسن دیکھ رہی تھی۔ ماضی کہاں جان چھوڑتا ہے، وہ خود کو اس وقت میں لے گئی جب وہ ابراہیم کے کمرے میں بنا اجازت داخل ہوئی تھی۔ وہ کمرہ دنیا کی ہر قیمتی شے سے بھرپور تھا، ایسا کیا تھا جو وہاں نہیں تھا؟ ابراہیم کا چہرہ یاداشت کے کسی گوشے سے ابھرا، ایک انجانی ٹیس دل سے اٹھی، آنکھیں جھٹکے سے کھولیں، پھر کسی کسک کے تحت دوبارہ موند لی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دھیرے سے کھولتا ہے، یرمان داخل ہوتا ہے، مگر قدم تھم جاتے ہیں، ایک قدم اندر ایک باہر۔ نظر بیڈ پر ٹیک لگائے سوئے وجود پر جا ٹھہری۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ یا محبت میں لگنے لگتا ہے؟ چاند دسترس میں آ سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنا خوش بھی ہو سکتا ہے؟ سحر بھری آواز میں وہ خود سے مخاطب تھا۔ جنون زدہ نگاہیں ہیر کے پاؤں سے اوپر کو بڑھتی ہیں، متناسب بھرے بھرے پیر، سفید جلد پر نیلی نسیں ابھری ہوئی تھیں، پھر ہاتھوں تک جن میں ایک پر باریک رنگز اور دوسرے پر سادہ بریسلیٹ جگمگا رہی تھی۔ وہ نظر کو مزید اٹھاتا ہے، سراہی دار گردن سے ہوتی ہوئی چہرے پر ٹکا دیتا ہے جو ہلکا سا ڈھلکا ہوا تھا۔ کیا پرسکون، کیا معصوم لگ رہی تھی۔ کوئی کیسے سمجھے کہ ایک خاموش انسان اندر کتنے طوفانوں سے گزر چکا ہوتا ہے۔ شرما نے آہستگی سے دروازہ بند کیا، پھر ہولے ہولے سے قدم لیے جہاں ہیر لیٹی تھی۔ شرمان اسی جانب آئندے کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یک یک بس اسے ہی دیکھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، 1 منٹ، 2 منٹ، 5، 10 منٹ۔ محبت، اشتیاق، نرمی، عقیدت، کیا نہیں تھا جو یرمان کی پاکیزہ نگاہوں میں نہیں تھا؟ 15 منٹ، کبھی آپ کو خود سے دور نہیں کروں گا، میں تو محرم بنا کر دیکھنے کا حق رکھتا تھا، میں آپ کے لیے ساری زندگی جاگ سکتا ہوں۔ 30 منٹ گزر گئے،
وہ نگاہوں میں سما چکی تھی، کمرہ خاموش تھا، کوئی خواب حقیقت بن چکا تھا، کسی کا صبر، کسی کی التجا پوری ہوئی تھی۔ جرمان کی آنکھوں میں کوئی چھپا ارادہ نہ تھا۔ وہ نہیں لگ رہا تھا جو بے رحمی سے مارتا تھا، جس کے ایک اشارے پر لوگ جان سے جاتے، جس نے انجانے میں حادثہ کیا، ضیاء رحمان کو مارا، یا وہ جو چیخ چیخ کر بچوں کی طرح زمین پر گرا روتا رہا۔ آج وہ بس معصوم لگ رہا تھا۔ کچھ لمحے نہیں، ساری زندگی وہ یوں بیٹھ کر اسے دیکھ سکتا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا۔ وقت جیسے رک رک کر بہہ رہا تھا۔ شرمان دیوانہ وار پائنتی پر بیٹھا ویسے ہی اسے تکتا رہا۔ 3 گھنٹے بیت چکے تھے۔ ہیر نے اب تک کوئی حرکت نہ کی تھی، تھکن کی شدت سے گہری نیند سو چکی تھی۔ البتہ چہرہ اب دوسری سمت تھا۔ شرمان ویسے ہی بیٹھا رہا، بیٹھا ہوا پیچھے کی جانب لیٹ گیا، ٹانگیں نیچے لٹکی ہوئی تھی، چہرہ اسی سمت جس طرف ہیر کا چہرہ تھا۔ ہاتھ سینے پر رکھ کر وہ بس اسے تکتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہیر کی پلکیں ہولے ہولے لرزیں، آنکھیں ہلکی سی جھپکیں۔ یرمان نے فوراً آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ پہلے سے سو رہا ہو۔ ہیر نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں، ادھوری سی اجنبی سی نگاہیں ارد گرد گھومیں، فوراً اپنے پاؤں پیچھے کھسکائے جو یرمان کے پیٹ سے لگے تھے۔ وہ شرٹ پینٹ پہنے ہوئے تھا، کوٹ شاید باہر اتارا تھا۔ آنکھوں پر نرم ریشمی بال بکھرے تھے جن کے نیچے ہلکی سی سرخی جھلک رہی تھی۔ چہرہ صاف شفاف اور معصوم۔ کون کہتا ہے بند آنکھوں کے پیچھے شیطان نہیں چھپ سکتے؟ ہیر نے حیرانی سے یرمان کو سوتے دیکھا، پھر ذرا پیچھے ہٹ کر ٹیبل پر رکھے کلاک پر نظر ڈالی۔ 3 بج رہے تھے۔ اللہ، اس طرح ہی سو گئے، جگایا بھی نہیں، تھک گئے ہوں گے شاید۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، نظریں ابھی یرمان پر تھیں، آواز میں یرمان کسمساتا ہوا ہاتھ آنکھوں پر رکھتا ہے، پھر آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ رفتہ رفتہ اٹھ کر بیٹھا، گردن موڑنے اور ٹانگیں لٹکانے کی وجہ سے گھٹنوں میں ہلکا درد تھا، لیکن چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ سوری، آپ ایسے ہی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ کب آئے، وہ شرمندگی سے بولی۔ ریلیکس ریلیکس، سب ٹھیک ہے، مجھے جگانا مناسب نہیں لگا بس۔ آپ تھک گئے ہوں گے، ہیر نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں میں تھک گیا ہوں، کاش تمہاری گود میں سر رکھ لوں۔ وہ صرف سوچ سکا، نہیں یار، ریلیکس۔ وہ مسکرا کر بولا، دونوں کی آوازیں دھیمی تھیں، بمشکل ایک دوسرے تک پہنچ رہی تھی، لیکن میں ریلیکس کیسے رہوں؟ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، وہ لاٹ سے بیڈ پر آلتی مالتی مار کر بیٹھ گئی۔ بھوک؟ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، چلو باہر چلتے ہیں۔ یرمان ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، گردن اس کی طرف موڑ کر بولا، حالانکہ گردن اور ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا۔ اس وقت باہر؟ ہیر نے حیرت سے کلاک اٹھا کر دیکھا۔ ہاں تو کیفے ریسٹورنٹ تو بند ہوں گے، میں کھلوا لوں گا۔ یرمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں چینج کر لوں؟ بھوک پر کمپرومائز نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے گھٹنوں کے بل کھڑی ہو کر بیڈ سے نیچے اتری۔ سنبھل کر، یرمان نے فوراً کہا۔ جی جی۔ وہ مسکراتی ہوئی بات کی طرف چلے گی۔ یرمان نے ایک ہاتھ گردن پر رکھا اور ایک جھٹکے سے آگے پیچھے گردن گھمائی، پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور کھڑا ہوا، درد سے چہرے کے تاثرات بدلے، لیکن پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہیں کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر تھوڑی تھکن تھی، لیکن ہلکی سی مسکراہٹ مسلسل رینگ رہی تھی۔ ہیر بات کے اندر داخل ہو چکی تھی، جہاں ایک جگہ دیوار پر الماری کی صورت جگہ بنی تھی، جس کے اندر بے شمار سوٹس لٹک رہے تھے۔ شاید سائڈ پر ایک ریک بنا ہوا تھا، جہاں 30 جوڑوں سے زائد جوتے تھے، ہائی ہیل، سمپل بند، جوگرز، گویا ہر طرح کے۔ ہیر نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، شیشے کے پاس سب نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر شیشے کو ہٹایا تو سب کچھ مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ ایک ایک چیز پر نظر دوڑائی اور ہلکا سا مسکرائی، ہر انداز، ہر رنگ، ایک ڈریس یرمان کا، ایک ہیر کا، ایک جوڑی شوز اس کے، ایک ہیر کے، سب کچھ سیم ٹو سیم۔ آپ کے خواب نہیں دیکھے، آپ خوابوں سے بڑھ کر ہیں شاید، وہ کہتی ایک ڈریس اٹھاتی ہے تو پیچھے وائٹ پرس پڑا تھا۔ ہیر ہینگر میں لٹکے ڈریسز ہاتھ میں آگے پیچھے کرتی ہے، ہر ڈریس کے پیچھے اس کلر کا پرس پڑا تھا۔ نیچے سے دراز کھولی، برینڈن میک اپ، یرمان کے فیوریٹ پرفیومز، ایک طرف یرمان کی گھڑی، دوسری طرف ہیر کی، ایک قطار میں سجی ہوئی۔ شیشہ بند کرتے ہی وہ جگہ ایک خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل کا منظر پیش کرنے لگی، سائڈ پر لٹکے کپڑے، نیچے جوتے، سب کچھ ایک نفیس ترتیب سے۔ کہاں لا کر قسمت سب نصیب بنا رہی تھی، کون جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیر باتھ روم کے سائے سے ابھری، سفید ہائی ہیل، سفید چوڑی دار پاجامہ، گھٹنوں تک آتی ہم رنگ بالکل صاف شرٹ، بال آدھے نیچے آدھے کیچر میں بندھے، ہلکا سا مگر غیر معمولی میک اپ، سرخ چنونی سی آنکھیں۔ یرمان بیڈ پر ویسا ہی لیٹا تھا، ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی، ایک بازو پھیلا ہوا، دوسرا آنکھوں پر رکھے ہیل کی ٹک ٹک سن رہا تھا۔ آپ سو گئے؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ یرمان نے آنکھوں پر سے بازو ہٹایا اور آہستہ سے آنکھیں کھولی، نظر پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ سورج جسے نگاہ میں ٹھہر گئی ہوں، کیا کوئی انسان واقعی شفا ہو سکتا ہے؟ اس بار بھی وہ سوچ سکا۔ آپ چلے جائیں، دیر تو نہیں ہوگی؟ ہیر نے نرمی سے کہا۔ نہیں نہیں، میں آتا ہوں، بس 5 منٹ۔ وہ اٹھا، درد ہوا مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا، چپ چاپ بات کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو میری پسند کیسے معلوم؟ مطلب سب وہاں اس طرح؟
ہیر کی آواز پیچھے سے آئی۔ جرمان قدم اٹھاتا رک کر پچھلا قدم واپس رکھ دیتا ہے۔ سوری، وہ نور الہدا کی مدد سے رکا پر مڑا نہیں۔ اٹس اوکے، میں صرف پوچھ رہی تھی، شکایت نہیں کی، وہ نرمی سے بولی اور کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کی طرف رخ کر لیا، جبکہ ارمان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک 3:45 پر وہ دونوں یم چائنیز اینڈ تھائی ریسٹورنٹ کی ایک سنسان ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ریسٹورنٹ کے کچن میں دو ویٹرز نیم خوابی کی کیفیت میں انگڑائیاں لیتے موجود تھے۔ درمیانی میز پر موجود دونوں کے لباسوں کا رنگ ایک جیسا تھا، وائٹ اینڈ آف وائٹ۔ کوئی کسی سے محبت کرے تو اس کے رنگ میں بھی رنگ جاتا ہے۔ یرمان کی سادہ سفید شرٹ کی آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، کلائی پر سفید کلاسک واچ چمک رہی تھی۔ ہیر کونیوں کو میز پر ٹکائے انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر یرمان کے روبرو بیٹھی تھی۔ ریسٹورنٹ خالی کیوں ہے؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ یہ وقت آرام کا ہے، مگر یہ جگہ میرے دوست کی ہے، یرمان نے نظریں ملائے بغیر نرمی سے جواب دیا۔ دوست مختلف وقتوں کے ساتھی ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اکثر صرف اچھے وقت کے۔ آپ کو زحمت ہوئی مستجاب، آپ کے لیے وقت کبھی زحمت نہیں بن سکتا۔ آپ کی باتیں لاجواب کر دیتی ہیں مجھے مستجاب۔ ہیر کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اور آپ مجھے؟ جی؟ ہیر نے الجھتے ہوئے سر اٹھایا۔ آنکھیں بند کرو ہیر، ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ کیوں؟ کرو تو صحیح یار۔ اوکے اوکے، ہیر نے مسکراتے ہوئے نرمی سے آنکھیں موند لیں۔ بند آنکھوں سے بھی کوئی اتنا حسین لگ سکتا ہے؟ یرمان نے فقط دل میں سوچا۔ اللہ، یہ سوچنا کب چھوڑے گا؟ جیب سے ایک سلور انویلپ نکال کر ہیر کے سامنے رکھا۔ ہیر، یہ صرف نام نہیں، ایک احترام تھا جو اس کے لہجے میں جھلکتا تھا۔ ہیر آہستہ سے آنکھیں کھولتی ہے، سامنے پڑے انویلپ کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کرتی ہے۔ یہ دیکھ لو، یرمان کہتا ہوا کونیا میز پر ٹکاتا ہے۔ اس سے لمحے دور کہیں اذان کی آواز گونجتی ہے۔ ہیر انویلپ کھولتی ہے، اندر سے 2 ٹکٹس نکلتے ہیں۔ وہ معصومیت سے انہیں دیکھتی ہے اور یرمان سے پوچھے، 2 ہفتوں تک ہم ترکی جا رہے ہیں، یرمان حولے سے بولا۔ ہیر نے نظریں اٹھا کر یرمان کو دیکھا، آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی اور کہیں بہت دور ایک نمی بھی۔ اسی لمحے ویٹرز ہاتھوں میں ڈشز لیے نمودار ہوئے، لمحے جیسے ٹھہر سے گئے۔ ہر چیز دھیرے دھیرے رواں تھی، میز مختلف ذائقوں سے بھر گئی۔ اب وہ دونوں کھانے لگے۔ چمچوں اور کانٹوں کی مدھم آوازیں خالی ریسٹورنٹ میں گونج رہی تھی، جہاں 2 حویلے بیٹھے ہلکی ہنسی کے ساتھ لمحوں کا ذائقہ چکھ رہے تھے۔ مکروس کے بگڑے ہوئے حالات کی مانند، مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات کی مانند، دل کا تیری چاہت میں عجب حال ہوا ہے، سیلاب سے برباد مکانات کی مانند۔ ہسپتال کے باہر 2 پولیس اہلکار خاموشی سے کھڑے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، مگر اندر کی روشنی اب بھی دن کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہسپتال میں سناٹا تھا، لوگ اندر آنے سے کترا رہے تھے۔ پولیس کی موجودگی نے ماحول میں ایک انجانی سختی گھول دی تھی۔ بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ پولیس پکڑ لے گی۔ کاش کوئی سمجھاتا کہ پولیس کا کام برے لوگوں کو روکنا اور غلط کام کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لانا ہے، تو شاید بچے ڈرنے کے بجائے پولیس کو اپنا محافظ سمجھتے، کیونکہ پولیس کے ہاتھ لمبے نہیں ہوتے، لوگوں کے اعمال گندے ہوتے ہیں۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اکثر بے گناہ گرفتار ہیں اور جن کی جیب بھری ہو ان پر قانون مہربان۔ بس پھر دنیا انصاف اور قانون سب کچھ ایک طرف اور طاقت دوسری طرف ہو جاتی ہے۔ اس وقت عظیم سفیدی اوڑھے وارڈ میں داخل ہوا۔ ابراہیم پہلے کی نسبت بہتر لگ رہا تھا، آنکھیں بند، مشینوں سے آزاد، شاید گہری نیند میں تھا۔ باس، عظیم معمول پر آ چکا تھا، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، لہجے میں ادب اور آنکھوں میں اداسی تھی۔ ابراہیم نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، تھکن اب بھی چہرے پر چھائی تھی، ہاتھوں کے سہارے اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا بیٹھا۔ ڈسچارج کچھ ہی دیر میں ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ عظیم کے لہجے میں خالص فکر تھی۔ فائدہ، جانا تو جیل ہی ہے، وہ بھی ایک نہ کردہ گناہ میں۔ ابراہیم نے ہولے سے کہا اور لحاف سینے تک کھینچ لیا۔ باس، اگر میں جا سکتا تو یقین کرے چلا جاتا۔ عظیم وقاص، تم کیوں جاؤ گے؟ بے وفائی تو میری محبوبہ نے کی ہے۔ باس، سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا وقت اور۔ ڈسچارج ٹائم؟ ابراہیم نے بات کاٹ دی، نظریں سیدھی عظیم پر جما دی۔ عظیم کی نظریں جھک گئیں، الفاظ لبوں پر آ کر رک گئے۔ عظیم وقاص، میں کتنی دفعہ موت کے منہ سے لوٹ کر آیا ہوں، وہ سب برداشت کر چکا ہوں، جس کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ جو کہنا ہے صاف کہہ دو، آدھی ادھوری باتوں سے کوفت ہوتی ہے مجھے۔ ابراہیم کی آواز میں سرد مہری تھی، ہمدردی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کچھ ہی وقت میں ڈسچارج ہے، پولیس موبائل آئی ہے، آپ کو جیل لے جانے ہیں۔ عظیم نے رک رک کر بات مکمل کی۔ ابراہیم نے نظر کے اشارے سے اسے جانے کا کہا۔ عظیم خاموشی سے سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ کسی کی زندگی جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو کل تک ستارہ تھا آج مٹی میں ہے، آہستگی سے کہتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ ہیر، مرنا آسان ہے، جینا مشکل، اور میں جی رہا ہوں بمشکل۔ ہسپتال کے باہر رپورٹرز، کیمرہ مین، اینکرز، تقریباً 19-20 افراد موجود تھے
اور عوام کا ایک ریلا۔ مستجاب کا کمرہ وہی نفاست لیے کھڑا تھا۔ نثار 2 سفری بریف کیس اٹھائے باہر آ رہا تھا۔ نور شفقت بھری نظروں سے ہیر اور مستجاب کو دیکھ رہی تھی۔ مستجاب بلیک 3 پیس میں ملبوس ہیر کی جانب پڑا۔ ہیر بھی سیاہ رنگ کی گھٹنوں تک شرٹ اور پاجامے میں تھی، بال کھلے اور چہرہ میک اپ سے آزاد۔ وارڈ میں 2 پولیس اہلکار داخل ہوئے، 4 باہر کھڑے تھے۔ ابراہیم سادہ سیاہ شرٹ اور ٹراؤزر میں خاموش کھڑا تھا، آنکھوں میں نمی لیے پیچھے عظیم کھڑا تھا۔ سب کچھ جیسے وقت کے دائرے میں سست ہو چکا تھا۔ مستجاب نے آگے بڑھ کر ہیر کا ہاتھ تھام لیا۔ پولیس نے ابراہیم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی۔ مستجاب اور ہیر قدم بہ قدم چلتے گھر کی دہلیز تک آ پہنچے۔ دونوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ابراہیم کو پولیس اہلکار کھینچتے ہوئے اسپتال کے مین گیٹ تک لائے۔ میڈیا، کیمروں اور مائک سمیت شور مچاتا لوگوں کا ایک بڑا جمگفیر ایک دوسرے کو دھکے دیتا آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا۔ پولیس افسران انہیں روکنے میں مصروف تھے، مگر عوام کی آوازیں غصہ، بے بسی اور سوال لیے ابھر رہی تھی۔ گھر کے قریب ایسار ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ نور ہیر کو دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی۔ عظیم کے چہرے پر ثبت کی لکیریں ابھر رہی تھیں، مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، آنسو لڑک کر گال پر بہے۔ فاصلے پر کھڑی پولیس موبائل شور شرابے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ پولیس اہلکار ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے بھیڑ کو پیچھے دھکیلتے ابراہیم کو آگے گھسیٹ رہے تھے۔ ابراہیم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھسٹ رہا تھا۔ لوگوں کی بے رحم نظریں، کیمرے کی چکا چوند اور زبانوں سے برسنے والے الفاظ ایک شور میں بدل چکے تھے۔ آسمان سے اگر کوئی زمین کو دیکھتا تو وہاں ایک ہجوم دیکھتا، نفرت بھرے چہروں کا سمندر جس میں ایک ابراہیم تنہا ڈوب رہا تھا۔ لاہور کی سڑکیں آج ایک عدالت بن چکی تھیں، کہیں سچ کچلا جا رہا تھا تو کہیں جھوٹ جیت رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں ترتیب سے کھڑی ایک ایک منظر کو قید کر رہی تھی۔ ہیر گاڑی میں بیٹھتی ہے کہ ارمان دروازہ بند کرتا ہے اور خاموشی سے اس کے برابر آ بیٹھتا ہے۔ ابراہیم تھکے وجود کے ساتھ پولیس موبائل میں قدم رکھتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے۔ ایک آزادی کی آخری آواز اس بند دروازے میں دم توڑ دیتی ہے۔ کسی کا جرم ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن سزا شروع ہو چکی تھی۔ نام کبھی اتنا مشہور نہیں ہوا تھا جتنا آج بدنام ہو رہا تھا۔ ہر طرف کیمرے، مائک، آوازیں، چیخیں، انصاف کے نام پر تماشا۔ رات کے سناٹے میں سائرن کی آوازیں ہوا کو چیرتی ہوئی نکل رہی تھی۔ ابراہیم کو لے جاتی گاڑی اندھیرے میں گم ہو رہی تھی۔ لاہور کی رات میں 2 قافلے روانہ ہو رہے تھے، ایک قید خانے کی سمت، دوسرا آزادی کے راستے۔ منزلیں سب کی اپنی تھی، لیکن سچ کس کے ساتھ تھا یہ فیصلہ وقت کرے گا، اور وقت کے تھپیڑے جھیلنے کی سکت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ 1 اپریل کسی کے لیے اندھیرے میں لپٹا ایک المیہ ثابت ہوئی تو کسی کے لیے روشنی کی کرن بن کر ابھری۔ کسی نے تمنا کی کہ یہ وقت کسی طرح کٹ جائے تو کسی کے لیے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جاری ہے۔